بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے جانور اور بت، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے انبیاء کرام آپ کی آمد کی بشارتیں دیتے رہے، پھر ولادت کے وقت کاہنوں اور یہودی و نصرانی عالموں بلکہ بے جان بتوں نے شہادت دی۔ آج وہ عظیم ہستی دنیا میں تشریف لے آئی ہے۔ پھر جب آپ کو عالمگیر نبوت عطا ہوئی تو ہر طرف ڈنکا بج اٹھا اور ہر سمت یہی ندا آنے لگی کہ رسول ہاشمی جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ اس لیے جو شخص ہدایت پانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جائے۔ اس قسم کے واقعات یوں تو بہت زیادہ ہیں، مگر ہم صرف چند مستند اور دلچسپ واقعات بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دن احباب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ سامنے سے ایک صحابی گزرے۔ کسی نے کہا، امیر المومنین، یہ جو شخص گزر رہے ہیں کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ کون ہے یہ؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ یہ سواد بن قارب ہے، لوگوں نے بتایا۔ وہی سواد جن کے تابع ایک جن نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع دی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو آپ نے ابتدائی گفتگو کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہارے تابع جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع تمہیں کس طرح پہنچائی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں نیم بیداری کے عالم میں تھا کہ میرا جن آیا اور مجھے ہلا جلا کر کہنے لگا، سواد بن قارب، اٹھیے اور میری بات سنیے اور سمجھیے۔ لوی بن غالب سے ایک رسول مبعوث ہو گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہر سمت سے جنات کے قافلے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ فرحل صفواتی من ہاشم، بنی ہاشم کے اس منتخب روزگار ہستی کی خدمت میں حاضری کے لیے آپ بھی چل پڑیے۔ میں نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرا اور کہا، دعنی انام، چھوڑ مجھے سونے دے، بڑے زور کی نیند آئی ہوئی ہے۔ اس وقت تو وہ چلا گیا، لیکن دوسری رات پھر موجود ہوا اور گزشتہ سب کی طرح نصیحت کرنے لگا۔ میں نے پھر بھی توجہ نہ دی تو تیسری رات وہ پھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ہاشمی کی خدمت میں حاضری کی تلقین کی اس نے۔ آخر اس کی بات ماننا پڑی اور علی الصبح اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ اس وقت اپنے اصحاب کے ساتھ محفل سجائے بیٹھے تھے۔ میں نے حاضر ہوتے ہی عرض کی، یا رسول اللہ، میرا کلام سنیے۔ سناؤ، آپ نے خندہ پیشانی سے فرمایا۔ چنانچہ میں نے نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ نعت طویل ہے، صرف 2 شعر پیش خدمت ہیں۔ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ۔ بلا شبہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ تمام رسولوں کی بنسبت زیادہ قریبی وسیلہ ہیں۔ اے معزز اور پاک ہستیوں کے فرزند گرامی،
آپ اس روز میری شفاعت کیجئے جس دن آپ کے سوا کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ الاسود بن قارب کے کام نہ آ سکے گا کوئی بھی قیامت کے دن، میری شفاعت کیجئے۔ یہ نذرانہ عقیدت مقبول بارگاہ ہوا۔ ففرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ فرحا شدیدا حتی رؤی الفرح فی وجوہہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاب اتنے خوش ہوئے کہ مسرت کی فراوانی سے ان کے چہرے دمک اٹھے۔ نعت ختم ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلحت یا سواد تم کامیاب ہو گئے۔ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ ختم کیا تو فاروق اعظم نے بے تابانہ اٹھ کر سواد کو گلے لگا لیا اور فرمایا، کتنا اشتیاق تھا مجھے تمہاری زبان سے یہ واقعہ سننے کا۔ پھر سواد سے پوچھا، حل تاتیک ریئک الیوم، کیا وہ جن اب بھی تمہارے پاس آتا ہے؟ سواد نے جواب دیا، جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ وَنِعْمَ الْعِوَادُ کتاب اللہ من الجن، اور جنوں کی باتوں سے اللہ کی کتاب بدرجے جہاں بہتر ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا، ایک دفعہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں قریش کے ایک گھرانے آل زریح کے پاس گیا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک بچڑا ذبح کیا اور قصاب اسے کاٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ناگہاں بچڑے سے آواز آنے لگی، یا آل زریح امر نجیح صائح یصیح بلسان فصیح یشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اے آل زریح، کامیاب بات ظاہر ہو گئی۔ ایک اعلان کرنے والا بزبان فصیح اعلان کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر میں وہاں سے چل آیا۔ انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا آپ نے۔ حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں عمان کے قریب سمایا نامی گاؤں میں ایک بت کی خدمت اور دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ ایک دن ہم قربانی پیش کر کے بت کے سامنے بیٹھے تھے کہ اچانک بت کے اندر سے آواز آنے لگی، یا مازن اسمع تاثر ظاہر خیر و باطن شر بعث نبی من مدر بدین اللہ الاکبر فدا نحیتم من حجر تسلیم من حر سقر۔ اے مازن سن اور خوش ہو جا، بلائی ظاہر ہو گئی اور برائی چھپ گئی۔ قبیلہ مدر سے ایک نبی اللہ کے دین کے ساتھ مبعوث ہو گیا ہے۔ اب تم پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا چھوڑ دو تاکہ جہنم کی حرارت سے بچ جاؤ۔ یہ ندا سن کر میں انتہائی خوف زدہ ہوا۔ کچھ دنوں بعد پھر اسی طرح قربانی کر کے ہم بیٹھے تھے کہ دوبارہ بت سے یہ صدا آنے لگی، ھذا نبی مرسل جاء بحق منزل، وہ نبی مرسل نازل ہو گیا ہے، وہ نازل شدہ حق کے ساتھ آ گیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ اور بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات پا جاؤ۔ چند روز کے بعد حجاز سے ایک آدمی آیا اور اس نے بتایا کہ مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے پاس جو بھی جاتا ہے اس سے یہی کہتے ہیں، عجیبو داعی اللہ، اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات مان لو۔ یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ بت سے جس ہستی کی نبوت کا اعلان ہوا تھا وہ یہی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ میں نے اسی وقت جا کر بت کو توڑ پھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے عازم سفر ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور میں ایمان لے آیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اپنی کمزوریاں اور پریشانیاں بیان کیں۔ یا رسول اللہ، میں بہت عیاش آدمی ہوں، گانا بجانا، عورتیں اور شراب، انہی لغویات میں میری عمر بسر ہوتی ہے۔
کچھ زمانے سے ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، اس لیے آج کل تنگ دست ہوں اور ابھی تک اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہوں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، ہمارے پریشانیاں دور فرمائے، ہماری سرزمین پر باران رحمت برسائے اور مجھے بیٹا عنایت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم مازن کے گانے کو تلاوت قرآن سے، اس کے رزق حرام کو رزق حلال سے اور اس کی بے راہ روی کو پاک دامنی سے بدل دے، اس کے علاقے پر بارش برسا دے اور اسے بیٹا عنایت فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں مستجاب ہوئیں، مجھ سے تمام عیاشیاں چھٹ گئیں، میرا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ میں نے 4 عورتوں کے ساتھ شادی کی، قرآن کا بڑا حصہ یاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی عطا فرما دیا جس کا نام حیان ہے، حیان بن مازن۔ دربار رسالت میں حاضر ہوتے وقت حضرت مازن نے بھی ایک خوبصورت نعت پیش کی تھی۔ 2 شعر ملاحظہ ہوں۔ الیکا رسول اللہ، الیکا رسول اللہ خبت بتیتی تجوب الفیافی من امانی الی العرجی لتشفع لی یا خیر من وتی الحصا فیغفر لی ربی و ارجع بالفلجی۔ یا رسول اللہ، میری اونٹنی امان سے اورج تک پھیلے ہوئے طویل صحراؤں کو تیزی سے طے کرتی ہوئی آپ کے دربار میں پہنچی ہے۔ غرض یہ ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں میری سفارش کریں اور روئے زمین پر چلنے والے تمام لوگوں سے افضل ہستی، تاکہ میرا رب میرے گناہ معاف فرما دے اور میں کامیابی کے ساتھ واپس جاؤں۔ قبیلہ خثعم کے کچھ لوگوں نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ ہم ایک دفعہ اپنے ایک بت کے پاس بیٹھے تھے کہ کچھ اور لوگ بھی کسی نزاعی مسئلے کا تصفیہ کروانے کے لیے اسی بت کے پاس آئے ہوئے تھے کہ اچانک ایک غیبی آواز سنائی دینے لگی، اے لوگو، بچوں، بوڑھو، کیا لغو اور بےہودہ خیالات ہیں تمہارے کہ تم فیصلوں کے لیے بتوں کی طرف رجوع کرتے ہو؟ کیا تم سب حیرت میں مبتلا ہو اور خواب غفلت میں پڑے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تہامہ مکہ سے روشنی طلوع ہو چکی ہے، جس سے اندھیرے اور تاریکیاں چھٹ رہی ہیں؟ ذاک نبی سید الانام قد جاء بعد الکفر بالاسلام، وہ نبی جو تمام لوگوں کا سردار ہے، کفر کے طویل زمانے کے بعد اب دین اسلام کے ساتھ آ گیا ہے۔ اسے رحمان نے عزت عطا کی ہے، بڑا رہنما اور سچا رسول ہے، بہت انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، نماز، روزے، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، گناہوں سے، بتوں سے اور تمام حرام کاموں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ بنی ہاشم کے بلند و بالا خاندان سے ہے اور بلد حرام مکہ مکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔